باب نمبر 5 تیمور اور تدبیر امور۔ خان کے وارد ہوتے ہی تاتاری امراء خطرے کو سمجھ گئے جو ان سب کے لیے یکساں تھا۔ امراء سوائے بایزید جلائر کے پیچھے ہٹے۔ بایزید کا مستقر حکومت خجند تھا۔ شمال والوں کے لیے یہ مقام تاتاریوں کے ملک میں داخل ہونے کا تھا اور خجند کا شہر خان کی فوجوں کے بالکل راستے میں پڑتا تھا۔ بایزید جلائر فوراً اپنے اولوس میں آیا اور خان کو تحائف پیش کر کے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ حاجی برلاس جیسا پہلے ہر بات میں بے باک تھا، اب ہر بات میں متذبذب ہو گیا۔ طراغائی کی وفات پر سرداری کا دعویٰ کر کے جس میں کسی کو عذر نہ ہوا، قبیلہ برلاس کا سردار ہو گیا۔ اب خان سے لڑنے کے لیے اس نے اپنی فوج کو شہر سبز اور کرشی میں جمع ہونے کا حکم دیا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا اور تیمور کو کہلا بھیجا کہ میں اپنی قوم اور مویشیوں کے ساتھ جنوب میں ہرات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تیمور کو یہ منظور نہ ہوا کہ شہر سبز کو بالکل لاوارث چھوڑ کر خود بھی وہاں چلا جائے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ فوج کشوں کا راستہ اسی طرف سے تھا۔ تیمور نے چچا کو جواب دیا کہ آپ کا جہاں جی چاہے جائیں، بندہ تو خان کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد رکھتا ہے۔ تیمور کو معلوم تھا کہ بلاد شمال کا یہ خان جو مغول جتا یعنی سرحد والے مغلوں کا امیر ہے، سمرقند کے شاداب علاقے پر اپنے سابقہ حقوق کو سرسبز کرنے کا حیلہ کر کے واقعی اسے لوٹنے آیا ہے۔ بہرکیف تیمور نے ارادہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا ان لٹیروں کو شہر سبز میں داخل نہ ہونے دے گا۔ اپنی بیوی الجائی اور چھوٹے بچے کو اپنے نسبتی بھائی کے پاس روانہ کیا، جو اس زمانے میں کوہستان کابل سے شمال کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ تیمور اگر چاہتا تو خود بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کر اس خطرے سے محفوظ ہو جاتا۔ لڑنے والے اس کے ساتھ 1000 سے بھی کم تھے۔ ایسی حالت میں جتا مغلوں کی 12,000 فوج کے مقابلے میں آنا سخت نادانی کی بات ہوتی۔ اس کا باپ طراغائی اور قزغن اسے تاکید کر چکے تھے کہ خان کی اطاعت کبھی قبول نہ کرنا، کیونکہ گمان یہ ہے کہ تاتاری امراء کو قتل کر کے یہ خان اپنے سرداروں کو ان کی جگہ مقرر کر دے گا۔ مگر تیمور نے اس نصیحت کو نہ مانا۔ اسے خیال ہوا کہ خان بہرکیف اس کا بادشاہ ہے جو اس کے بزرگوں پر بھی حکومت کر چکا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تیمور کے کرنے کی کوئی بات اس وقت نہ تھی۔ بقول مورخ اس کا قبیلہ ایک عقاب بے پر کی مثل ہو رہا تھا۔ شہر سبز میں تردد اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے لوگ اپنے اہل و عیال اور اچھے اچھے گھوڑوں کو لیے سمرقند کی سڑک سے شہر سبز کو بھاگے چلے جاتے تھے۔ ایسے لوگ بھی جو اپنے مال و اسباب کے قریب رہ کر اس کی نگہبانی کا مصمم ارادہ کر چکے تھے، تیمور کو خاموش اور بے پرواہ دیکھ کر اس کے پاس آئے اور اطاعت قبول کر کے اسے اپنی حفاظت کا ذمہ دار بنانا چاہا۔ مگر تیمور کا قول تھا کہ محض ضرورت کے وقت کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ ان لوگوں کی بات اس نے نہیں مانی۔ سمجھ گیا کہ اگر مختلف قبیلے رنگ برنگ کے لوگ اس کے ساتھ ہوئے تو خان کو اور بھی اس پر حملہ کرنے کی وجہ مل جائے گی۔ مقابلے کی تیاریوں کی جگہ تیمور نے دوسری قسم کی تیاریاں شروع کیں۔ سب سے پہلے باپ کا جنازہ شہر سبز کے اس گورستان میں دفن کیا جہاں بڑے بڑے خدا رسیدہ بزرگ آسودہ خاک تھے۔ اس کے بعد اپنے مرشد مولانا زین الدین ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے تمام شب گفتگو رہی۔ معلوم نہیں کہ وہ کیا گفتگو تھی، لیکن اتنا دریافت ہوتا ہے کہ تیمور نے اپنا تمام قیمتی سامان، تیز رفتار گھوڑے، چاندی کے نقشین اور کل زر و جواہر جو کچھ رکھتا تھا سب سمیٹا۔ مولانا زین الدین نے خانقاہ کے روپیہ میں سے بھی شاید کچھ دیا، کیونکہ شمال کا خان اہل شریعت اور بزرگان اسلام کا موروثی دشمن تھا۔ دفعتاً مغلوں کا ایک گروہ آن پہنچا۔ ان کے قراول ٹٹوؤں پر سوار سمرقند کی سڑک سے آتے ہوئے نظر آئے۔ لمبے لمبے برچھے جن کے پھل چمکتے تھے، ان کے کندھوں پر تھے بارکش جانور جس قدر ساتھ تھے، ان پر لوٹ کا مال خوب لدا ہوا تھا۔
قراولوں کے بعد سواروں کے دستے گیہوں کی تیار فصلوں کو روندتے اور ہری بھری کھیتیوں میں اپنے گھوڑے چراتے ہوئے آئے۔ مغلوں کے قراول کا سردار قصر سفید کی طرف بڑھا۔ تیمور فوراً ملاقات کو باہر نکلا۔ سردار اس نوجوان تاتاری کو دیکھ کر، جس کے چہرے پر پریشانی مطلق نہ تھی، اس کی زبان سے سن کر کہ وہ سردار کو مہمان کرنا چاہتا ہے، سخت متعجب ہوا۔ تیمور نے سردار کی ضیافت بڑے اہتمام سے کی۔ مویشی اور بھیڑیں خوب دل کھول کر مہمانوں کی دعوت کے لیے ذبح کرائیں۔ مغل سردار اپنے نوجوان میزبان کا مال دیکھتا اور منہ میں پانی بھر لاتا۔ چونکہ مہمان تھا اس لیے میزبان کا گھر لوٹنے کا حکم نہ دے سکا، لیکن اس کے بجائے نہایت قیمتی تحائف طلب کیے۔ تیمور نے بڑی بیش بہا چیزیں نظر کر کے سردار کی طمع کو سیر کیا۔ اب تیمور نے اپنا ارادہ خان کے دربار میں حاضر ہونے کا ظاہر کیا اور اپنے ہمراہیوں کو درباری لباس پہنا کر اور جس قدر مال و متاع یکجا تھا اسے ساتھ لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہوا۔ سمرقند کے قریب جتا مغلوں کے دوسرے دو سردار اسے ملے جو خان کی فوج کراول کے ہمراہ تھے۔ یہ دونوں شخص گستاخ اور طامع تھے، مگر تیمور نے ان کو بھی اتنا مال دیا جو ان کی توقع سے زیادہ ثابت ہوا۔ سمرقند سے کچھ دور آگے تیمور کو ایک لشکر ملا اور یہ تغلق تیمور کا اردوئے معلیٰ تھا۔ ایک طرف 1000 ہا گھوڑے تھے، دوسری طرف 100 ہا قطاریں رسیوں میں بندھے ہوئے اونٹوں کی تھیں، بیچ میں سفید نمدے کے خیمے تھے اور ان چیزوں سے سارا میدان بھرا پڑا تھا۔ ہر بیرک اور پرچم میں گھوڑے کی دم کی صورت کے ترے ہوا سے ہلتے تھے اور بھیڑوں کی خشک مینگنوں کے ذرے بھی ہوا میں گرد کے ساتھ شامل تھے۔ لشکر کے سردار اور امراء عجیب وحشیانہ شان میں تھے۔ اونچی ایڑی کے موزوں پر کار چوب کا کام اور چوبی کاٹھیاں نرم سے نرم کی مخت سے منڈی ہوئی تھیں۔ لمبے برچھے اور خانہ بدوشوں کی کمان ان کے مخصوص ہتھیار تھے اور یہ ہتھیار جب مغلوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے تو قیامت برپا کر ڈالتے تھے۔ تغلق تیمور خان اپنے علم کے نیچے سفید نمدے کے فرش پر بیٹھا تھا۔ چوڑے چکلے چہرے کا پورا مغل، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی اور ان میں معمول سے زیادہ فصل، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، حلقوں میں جلد جلد گردش کرتی ہوئیں، کلے اور ٹھڈی پر چھدری چھدری داڑھی۔ یہ تو حلیہ تھا۔ مزاج اور طبیعت کی کیفیت یہ تھی کہ شدت سے شکی اور بدظن، غارت گری میں عظیم الشان لٹیرا اور لڑنے میں خدا کا قہر۔ دائیں بائیں جتا مغلوں کے سردار نصف حلقے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ تیمور ان کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا تو دیکھا کہ اپنے ہی باپ دادا کی شبیہ سامنے ہے۔ فوراً بڑے ادب سے کورنش، جو بادشاہوں کو سلام کرنے کا طریقہ تھا، بجا لایا اور عرض کیا: اے میرے باپ اور اے میرے خان، اس لشکر اور اردو کے مالک، میں تیمور ہوں، قوم برلاس کا سردار اور شہر سبز کا حاکم۔ خان اس نووارد کی جسارت اور بے باکی پر چونک پڑا۔ تیمور فولادی کڑیوں کی زرہ جس میں چاندی کا کام تھا پہنے ہوئے تھا۔ اس زرہ پر نظر گئی تو خان کو اور بھی حیرت ہوئی۔ یہ تیمور کی تعلی تھی کہ قبیلہ برلاس کا اپنے کو سردار بتا دیا، کیونکہ یہ قبیلہ اس وقت حاجی برلاس کی تحت میں تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ خراسان کی طرف بھاگا ہوا تھا، لیکن یہ موقع اپنی تعریف و تقریب میں کمی کرنے کا نہ تھا۔ اس کے علاوہ خان کے حضور میں تیمور نے جو تحائف پیش کیے تھے وہ نہایت قیمتی تھے اور اتنے تھے کہ ان بادیہ گرد خانہ بدوشوں پر بھی ظاہر ہو گیا کہ اب تیمور نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ غرض تغلق تیمور خان تیمور کو پسند کرنے لگا۔ تیمور نے بادب عرض کیا: قبلۂ من، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی پیش کرتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 3 کتے جن کا شکار حضور کے امرائے ذی وقار میں ہوتا ہے، میرے مال و زر سے اپنے حرص کی اشتہا سیر کر چکے ہیں۔ یہ شکایت وقت پر سوج جانے کی بات تھی۔ تغلق تیمور اتنا سنتے ہی سوچنے لگا کہ خدا جانے اس طرح کتنی دولت اب تک ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔ فوراً ان تینوں سرداروں کی طرف قاصد اس حکم سے دوڑائے کہ تیمور سے جو مال حاصل کیا ہے اسے واپس کیا جائے۔
یہ سچ ہے کہ حکم یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ کل مال حاجی برلاس کو واپس کیا جانا چاہیے۔ اس میں یہ سوچا تھا کہ حاجی برلاس کے پاس پہلے سب مال جمع ہو جائے تو پھر کل مال بعد کو اس سے لے لیا جائے۔ تیمور کی یہ حالت تھی کہ اس سے طلب کر کے کچھ زیادہ حاصل کرنا اب ممکن نہ تھا۔ خان نے تیمور سے کہا، کتے وہ ضرور ہیں لیکن میرے ہیں، اور واللہ ان کی آزر و حرص سے ایسی تکلیف پہنچی ہے جیسے آنکھ میں بال پڑ گیا ہو یا جسم میں پھانس چبھ گئی ہو۔